وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ امراۃ العزیز تراود فتاحا، کہ عزیز کی بیوی تراود فتاحا عن نفسی، اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھٹک گئی ہے، یعنی ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے کہ غلام کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے، وہاں فریفتہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، ارسلت الیہن، تو اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کو، بلوا بھیجا، وعاتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، وقالت اخرج علیہن، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ، اور جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یوسف کو، اکبرنہ، تو انہیں حیرت انگیز پایا، بڑا عظیم پایا، وقطعن ایدیہن، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلن حاش للہ، اور بول اٹھیں اور پکار اٹھیں کہ حاش للہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی تو نہیں، یہ شخص کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی، وہ کہنے لگی، عزیز کی بیوی نے کہا، فذلکن الذی، یہ ہے وہ، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا، فاستعصم، لیکن وہ بچا رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے وہ نہ کیا، ما آمرہ، جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے قال کہا، یعنی اللہ سے دعا کی، رب السجن، میرے پروردگار، یہ جو جیل ہے، احب، وہ زیادہ پسند ہے مجھے، الی احب الیہ، وہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، اصب الیہن، تو ہو سکتا ہے کہ اصب الیہن، کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جہالت کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، چنانچہ اس کے رب نے اس کی سن لی، ان کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، آپ کو ان سے محفوظ رکھا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ تو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات، ثم بدا لهم، پھر ان لوگوں کو یہی مناسب لگا، ان کو یہی سوجھی، من بعد ما راوا الآیات، جب انہوں نے بہت سی نشانیاں دیکھ لیں، ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی بات سوجھی کہ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ اس کو قید خانے بھیج دیں، حتیٰ حین، ایک مدت تک، تو انہیں یہی مناسب لگا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور حضرت یوسف جب جیل میں داخل ہوئے تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، تو ان کے ساتھ داخل ہوئے، السجن، جیل میں، فتیان، دو نوجوان، قال احدہما،
ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اعصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں یوں دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تاکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، ذرا ہمیں اس کی تعبیر تو بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں آپ نیک آدمی نظر آتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما، تم دونوں کے پاس نہیں آئے گا طعام کھانا، ترزقانہ، جو تم دونوں کو دیا جاتا ہے، تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ ابھی نہیں آنے پائے گا، الا مگر یہ کہ نبأتکما، میں تمہیں دونوں کو بتا دوں گا بتاویلہ، اس کی حقیقت، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے، یعنی جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوگا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا چکا ہوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو ہے یعنی یہ جو میں تعبیر بتا سکتا ہوں، یہ جو معاملہ ہے، مما علمنی ربی، اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کا تعارف، رب کا ذکر کیا، اور پھر ایک تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم، بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے باپ دادوں کا طریقہ پکڑا ہے، اور میں نے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رستے کی پیروی کی ہے، ان کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے توحید کا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل کا حصہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر، تو یہ ہمارے اوپر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس نعمت کی، نعمت توحید کی قدر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ اکیلا ایک اللہ جو ہر چیز پر، جس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، جو ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اور اس کے علاوہ تم نہیں پوچھتے، الا اسماء، سوائے چند ناموں کے، سمیتموہا، جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں وہ نام، انتم و آباؤکم، تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، مطلق اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، یعنی اب اپنے خواب کی تعبیر سنو اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک کا تو معاملہ کچھ یوں ہے، فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی قید سے آزاد ہو جائے گا اور اپنی ڈیوٹی جو ساقی والی ڈیوٹی ہے بادشاہ کی اس پر فائز ہو جائے گا، دوبارہ اسی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ، تو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، یعنی سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ وقال للذی، اور اس نے کہا اس شخص کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا، ظن انہ ناجن، جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ نجات پا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے آپ نے فرمایا، اذکرنی عند ربک، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، ذرا میرا تذکرہ کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اسے بھلائے رکھا اس تذکرے سے، اپنے مالک کے پاس اس کے تذکرے سے، تو یعنی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے۔ فلبث فی السجن، تو حضرت یوسف پھر رہے قید خانے میں، بضع سنین، کئی برس۔ یہاں تک کہ ایک نیا واقعہ ہوا، بادشاہ کو خواب نظر آیا، فرمایا وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، یعنی چند سال بعد اسی مصر کے بادشاہ کو کوئی خواب نظر آیا، تو اس نے کہا انی ارا، میں دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں، سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن، جن کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف، 7 دبلی گائیں، 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات، اس کے علاوہ اور 7 سنبلات، 7 خوشے ہیں، خضر، ہرے بھرے، واخر یابسات، اور دوسرے سوکھے ہوئے ہیں، یعنی 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رؤیایا، تم میرے خواب کا مطلب بتاؤ، میرے خواب کی تعبیر دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں، پریشان قسم کے خیالات ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے بعالمین، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ وما نحن بعالمین، اور ہم تو جاننے والے نہیں ہیں، بتاویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر، ایسے خوابوں کی تعبیر۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، جو ان 2 قیدیوں میں سے جو نجات پا گیا تھا، اس نے کہا، وذکر بعد امت، ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، تو لہٰذا اس نے کہا، انا انبئکم بتاویلی، میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، فارسلونی، بس مجھے ذرا بھیج دیجیے، یعنی یوسف کے پاس قید خانے میں۔ تو لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے کی طرف آیا تو کہنے لگا، یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے انتہائی سچے انسان جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان، تو ہمیں اس کا مطلب، اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں ہیں،
یأکلہن سبع عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، واخری یابسات، اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ لعلی ارجو الی الناس، یعنی یہ تعبیر بتا دو، لعلی ارجو الی الناس، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور واپس جاؤں یعنی تعبیر بتاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ قالا، تو کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے، تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال خوب زراعت کرو گے، یعنی 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ فما حصدتم، اس دوران جو فصل کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کی بالیوں میں ہی میں رہنے دینا، الا قلیلا، البتہ تھوڑا سا غلہ لے لینا، مما تاکلون، جس سے تم کھاؤ گے، جو تمہارے کھانے کے کام آئے گا، وہ نکال لیا کرو۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 شداد، 7 سخت سال، 7 قحط کے سال، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ چٹ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، الا قلیلا، سوائے اس تھوڑے سے کہ مما تحسنون، جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے، جو تم محفوظ کر لو گے یعنی بیج کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئے گا عام، 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ وقال الملک اوتونی بہ، جب یہ خواب بادشاہ تک تعبیر پہنچی تو وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ایتونی بہ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، چنانچہ ایلچی جب ان کے پاس پہنچا، حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب تو ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلوایا، ان کی پیشی ہوئی تو ان سے پوچھا، ما خطبکن، تمہارا کیا قصہ تھا، تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو، قلنا حاش للہ، انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، حاش للہ، یعنی اللہ گواہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، الآن حصحص الحق، اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، ورغلانے کی کوشش کی تھی، وإنہ لمن الصادقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے، یعنی حضرت یوسف بالکل سچے ہیں۔ ذالک لیعلم، تو یہی بات جب یہ انکوائری کی رپورٹ حضرت یوسف علیہ السلام تک قید خانے میں پہنچی تو انہوں نے فرمایا، ذالک، یہ سب کچھ، یعنی میں نے یہ سب کچھ اس لیے کروایا، لیعلم، تاکہ جان لے، عزیز کو یہ بات پتہ چل جائے، بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جائے، اور عزیز مصر کو یہ بات پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، اسے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ دغا نہیں کیا، خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں
اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اللہ ان کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف کی یہ 52 آیات کا ترجمہ اس سورت میں اس پارے میں ہو چکا۔ انشاءاللہ بقیہ آیات اگلے پارے میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔